دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکونت تھی گفتگو کرنے میں۔ بچپنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھا، آپ بالکل چھوٹے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بڑے دلچسپ واقعات، بڑی نصیحت اور عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ان کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے اعلان کیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جو فرعون بادشاہ تھا تو اس کو یہ اطلاع دی، اس کے نجومیوں نے جو اپنے ساتھ بادشاہ اور فرعون بھی نجومی رکھ لیتے تھے، جو اس کی حکومت کے متعلق کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ دیکھ کے اپنے علم نجوم کے اعتبار سے، ستاروں کے علم کے اعتبار سے وہ بتاتے تھے ان لوگوں کو۔ ان لوگوں نے اپنے اس سے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو مرد بچہ، جو تیرے سلطنت کے تختہ سلطنت کو الٹ دے گا، تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون نے اعلان کیا کہ جو بچہ مرد بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کوئی مرد بچہ گھر میں پیدا ہو کسی گھر میں بھی بنی اسرائیل کے، کہ اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو ایک سے زائد مقام پر قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ فرعون کو بیان کیا جا رہا ہے تو فرعون حکم دے کر فرعونیوں سے، قبطیوں سے، مصریوں سے یہ کام کرواتا تھا۔ یذبحون ابناءہم، ان کے مرد بچوں کو ذبح کرتے ہیں، ویستحیون نساءہم، اور ان کی عورت بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ بہرکیف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسے پیدا ہو اطلاع مل جاتی، پورے جاسوسوں کو پھیلا رکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہامی حکم فرمایا کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر، صندوق میں بند کر دریا میں پھینک ڈال۔ ماں کا کلیجہ، ماں کا دل اللہ کا حکم پایا تو صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کو رکھا۔ پھر پانی میں ڈالنا ہے تو کیسے پیک کرنا ہوگا بھائی، سانس کے واسطے کچھ سوراخ بنائے جائیں، تو پانی میں ڈالے تو غرق ہو جائے بچہ، پانی پھر وہ ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو صندوق بھی ایسا کہ جس کے اندر پانی نہ آئے، اور پھر لے جا کر رب تبارک و تعالیٰ وَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ کہ دریا میں رکھنے کا اور دریا میں بہا دینے کا حکم نہیں فرمایا، دریا میں پھینکنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنے عصا ڈال دو جیسا حکم ہے تو ڈال دو، تو لے جا کر دریا میں پھینکا صندوق کو۔ جانتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرت پر کامل یقین تھا، وہ پاک پروردگار نگہبان ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پرورش کرنے والا وہ پاک پروردگار، اس کا حکم ہے، بس ڈال دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا دریا کے اوپر سے بہتا ہوا فرعون کے محل میں سے دریا کی ایک کیاری اس میں سے بہتے ہوئے گزرتی تھی۔ خوش نمائی کے لیے لوگ لیتے ہیں مکانات یا اپارٹمنٹس میں فلیٹ، لیک ویو، اس کو اٹریکشن کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس میں سے دریا نظر آتی ہے، سامنے سے دریا بہ رہی ہے تو اس میں سے منظر نظر آتا ہے۔ لیک ویو، ویژن ملتا ہے یہاں سے لیک کا، یعنی دریا کا، یا ندی میں بہتی ہوئی نظر آتی، سمندر کا کنارہ، یہ تو بہتا ہوا پانی بڑا جاذب ہوتا ہے۔ تو وہ محل کے اندر سے تو وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ دریا میں بہتا ہوا اس کیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راستہ ایسا بنایا کہ فرعون کے محل میں سے ہو کر گزر رہا۔ فرعون کی بیوی بی بی آسیہ، فرعون کی زوجیت میں فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ، نہ صرف ایک بادشاہ بلکہ اپنی خدائی کا اعلان کرنے والا، اپنی خدائی کا دعویٰ اور اعلان کرنے والا، اور لوگوں کو اپنی پرستش پر مجبور کرنے والا، اپنی عبادت کرنے، مجھ کو سجدہ کرو، میری عبادت کرو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند ترین رب ہوں، یہ لوگوں سے برملا اعلان کرنے والا ہو فرعون۔ اب وہ بی بی آسیہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی، اپنے ایمان کو چھپائے رکھتی تھی۔ فرعون سب سے سجدے کراتا، اپنی عبادت کرواتا، لیکن بی بی آسیہ ان کی، فرعون کی بیوی، اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والی، وہ ایمان والی۔ وہ محل میں سے باہر صحن میں ٹہل رہی تھی، وہ صندوق بہتا ہوا جب دریا میں سے بہ کر ان کے محل کی طرف آیا، انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دریا میں یہ کیا بہ کر آ رہا ہے، دیکھو۔ وہ بالکل قریب آ کے کنارے، وہ ان کے لیے گفٹ کے طور پر آیا تھا، تو وہ کنارے آ کر جو لگا تو وہ خادمہ لے کر سامنے لا کر کھولی، صندوق میں کیا ہے دیکھا گیا تو انتہائی خوبصورت ایک شیرخوار بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بی بی آسیہ کو اولاد نہیں تھی، برسوں گزر گئے، لا ولد تھی، بس دل میں امنگیں پھوٹ پڑی، آرزوئیں، اور بڑی ان کی ایک تکمیل کا سبب حضرت موسیٰ کا ملنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لیا اپنے پاس، اور پھر
فرعون کو کسی صورت منوا لیا کہ ہمیں اولاد نہیں ہے، گفٹ کے طور پر ہمارے پاس یہ سمندر میں بہتا ہوا گیا ہے، اسے کیا پتا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے موسیٰ۔ وہ بچپنے میں، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی شیر خواری کی بچپنا، وہ دودھ پیتی عمر، ابھی جسٹ بورن بیبی جیسے شاپس آتے دیکھیے، بس ابھی ویسے بھی پیدا ہوئے، لیکن فرعون قریب آتا تو فرعون پر گویا اپنے پورے غصے کا اظہار کرتے، اس کے چہرے پر بھی ہاتھ دبا کے ہاتھ چلاتے، اس کی بال پکڑ کر کھینچتے، اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچتے، تو وہ جھنجلا جاتا، کہتا کہ یہ تو میرا دشمن ہے، یہ دشمن ہے، ارے نہیں یہ تو بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کے تعلق سے کیا ایسی گفتگو کرتے کیا؟ نہیں انہیں نہیں، حقیقت میں انہیں دشمن ہے، اس کو عقل تھوڑی ہے، یہ تو ناسمجھ بچہ ہے، اس کو اس کے تعلق سے اس قسم کے آپ بات نہ کریں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے تو امتحان لیا جائے گا۔ وہ امتحان اس طور پر کہ سامنے ان کے ہیرا، چمکتا ہوا ہیرے کا ڈلہ بھی رکھا جائے اور چمکتا ہوا آگ کا ڈلہ بھی، شعلہ بھی رکھا جائے۔ جی وہاں پر یہ امتحان ہے کہ یہ واقعتاً نادان ہے، ناسمجھ ہے، چھوٹا بچہ ناسمجھ بول کر بولا جاتا ہے، تو پھر وہ ہیرے کو نہیں لے گا، وہ نادانی اور ناسمجھی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگ پر ہاتھ ڈالے، سمجھداری اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ آگ کے ڈلے کو ہاتھ نہیں لگائے گا بلکہ چمکتے ہوئے ہیرے پر ہاتھ مارے گا۔ اب وہ سامنے رکھ دیا گیا امتحان کی گھڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دونوں آپشن سامنے ہے، آگ کا ڈلہ وہ شعلہ ہو یا پھر ہیرے کا ڈلہ۔ روایتوں میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہاتھ بڑھائے آگ کے ڈلے کی طرف نہیں، ہیرے کی طرف بڑھائے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا نبی اعلان نبوت سے پہلے سے ہی، دودھ پیتی عمر سے ہی، پیدا ہونے کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو معصوم رکھتا ہے، اور اس قسم کی غلطیوں کا جو ارتکاب ہوتا ہے وہ غلطیوں سے بھی اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے۔ ہاتھ یوں گیا لیکن آن کی آن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیج کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ چھوٹے سے معصوم ہاتھ کو آگ کے ڈلے کی طرف گھمایا، اور ایک فریکشن آف سیکنڈ میں وہ آگ کا ڈلہ لے کر منہ میں ڈال، اور فوری ارے 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 کر کے، جیسا بچے لیتے کرتے نا، ارے 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 کر کے فوری تو ہاتھ دور کر دیا گیا، یہ کر دیا گیا۔ جو بشری تقاضا تھا کہ وہ آگ کا ڈلہ زبان کو ایسے جلایا کہ زبان میں لکنت آ گئی۔ تو پیدائشی ایک بات بولنے کا مطلب یہ کہ نبی میں کوئی پیدائشی عیب نہیں ہے، یہ کہ لکنت ایک عیب ہوتی ہے، یہ چیز وہ اس عیب سے بھی پاک ہی پیدا کیے گئے نبی اللہ کے موسیٰ پیغمبر، لیکن وہ آگ کا ڈلہ جو وہ ایک واقعہ ہوا تھا، لکنت آ گئی تھی زبان میں۔